عملی نوعیت کے کچھ میں سجیشنز دوں گا، اور اس کو میں چاہوں گا کہ ون بائی ون میں دیتا جاؤں. سب سے پہلا پوائنٹ جو پریکٹیکل سجیشن میں دے رہا ہوں وہ ہے سلیپ سے متعلق. جتنے بھی بلکہ جتنے تو نہیں لیکن زیادہ تر پرابلمز جو نفسیاتی طور پر ہوتے ہیں اس کو انڈیکیٹ جس لیول پر وہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ نیند یا تو نیند کے خراب ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے یا نیند اس کے نتیجے میں خراب ہوتی ہے. نیند بہت اہم چیز ہے. مطلب نیند کیا کرتی ہے کہ ہمارے اندر جو امیونٹی ہے، ہمارا جو کیمیکل بیلنس ہے، ہماری برین کیمسٹری ہے، ہمارا ہارمونل فنکشنز ہیں، ان سب کو ریگولیٹ کرنے میں نیند کا بہت بڑا کردار ہے. نیند بہت قیمتی چیز ہے. پرابلم یہاں سے مطلب اگر ہم اس پہ کام کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی سلیپ کے حوالے سے اور سلیپ سائیکل کے حوالے سے بہت کیئرفل ہوں، اور اس میں ہمیں سلیپ کی ڈیوریشن اور سلیپ کی کوالٹی، ان دونوں میں سے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں. ہم یہ ایسس کریں کہ ہمیں کتنے آورز سلیپ چاہیے، وہ ہم اتنے آورز کی سلیپ لیں، اور جس کوالٹی کی چاہیے اس کوالٹی پہ لیں، اور جس ٹائم پہ چاہیے اس ٹائم پہ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کی کوالٹی کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ یعنی اگر ہماری سلیپ ٹھیک نہیں چل رہی اور ہم سلیپ کو سپریس کر رہے ہیں، یا نیند آ رہی ہے لیکن سو نہیں رہے، یا نیند آ رہی ہے لیکن ہم اسٹیمولنٹس جو ہے نا وہ کنزیوم کر رہے ہیں، ہم چائے زیادہ پی رہے ہیں، کافی زیادہ پی رہے ہیں، رات کے ٹائم نیند آ رہی ہے لیکن ہم جاگنا چاہ رہے ہیں، نیند کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیند سے فائٹ کر کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنی نفسیاتی صحت پر اور اپنی ذہنی کارکردگی پر، اپنی میموری پر، اپنی پوری ہیلتھ کو ہم تباہ کرنے کے پاتھ پہ ہیں. تو ہم نیند سے مذاق نہیں کریں، بالکل بھی نہیں کریں. اور نیند کے لیے میں چند مشورے دوں گا. دیکھیں، ایک ہارمون ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ابھی ہم ٹیکنیکل کسی اس پہ بات میں چاہتا ہوں کہ نہ کریں، بالکل سمپل آج کی گفتگو رہے. دیکھیے، نیند کیسے متاثر ہوتی ہے. سب سے پہلے نیند اس بنیاد پہ متاثر ہوتی ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. اب یہ میرا اگلا پوائنٹ بھی ہے طیب غذا، لیکن ابھی ہم فی الحال یہ سمجھیں کہ اگر ہمیں رات میں اچھی نیند لینی ہے تو ہمیں کم از کم 6 گھنٹے 8 گھنٹے پہلے سونے سے کیفین اور اس طرح کی چیزیں، شوگر، چاکلیٹس، کولڈ ڈرنکس، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں اسکرین، جو بلو اسکرین یا جو بھی ہماری کمپیوٹر اور موبائل ایکٹیویٹی ہے، وہ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے چھوڑنی چاہیے اگر ہمیں کوالٹی سلیپ لینی ہے. اب کچھ لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سونے سے 2 منٹ پہلے تک اپنی موبائل اور اپنا سوشل میڈیا اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں، چائے پی کے سوتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں میں تو کھانا کھانے کے بعد رات میں چائے پینا ضروری ہے، سونے سے پہلے چائے پیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں وہ تھمز اپ کریں، چائے پی کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کافی پیتے ہیں سونے سے پہلے. ٹھیک ہے. یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، کسی بھی فارم میں، نکوٹین ہے، ٹوبیکو ہے، کیفین ہے، وہ کنزیوم کر رہے ہیں کسی فارم میں سونے سے پہلے. اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو اچھی نیند آتی ہے، میں تو چائے پی کے سوتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر ابھی اس وقت الحمدللہ آپ کی نیند فوری طور پر امیڈیٹلی اس چائے سے اثر نہیں لیا ہے اس نے، اور اللہ کا شکر ہے آپ کو نیند آ گئی ہے. لیکن یہ آپ اپنے لیے بہت مشکل کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی اس عادت کو ٹھیک کریں تو آپ کو جو کوالٹی آف سلیپ ہے وہ اور اچھا ہوگا. آپ زیادہ ڈیپ سلیپ محسوس کریں گے اور فیوچر میں آپ کی نیند کے پرابلمز نہیں پیدا ہوں گے. آپ ابھی تو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ایج، ہو سکتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی، ہو سکتا ہے آپ پورے دن میں اتنے تھک گئے ہوں کہ آپ رات کو چائے پینے کے باوجود بھی سو جاتے ہوں، اس لیے کہ تھک اتنے زیادہ گئے ہیں آپ، تو آپ اتنے ایگزاسٹ ہو گئے. چائے جو ہے وہ آپ کی سلیپ کے راستے کو روک نہیں پاتی. تو لیکن آپ کو پھر بھی رات شام کے بعد سے یا شام کے ٹائم چائے نہیں پینی چاہیے، تھوڑا سا پہلے پی، اگر آپ کو پینی ہے پہلے پی. تو نیند کا جو معاملہ ہے، ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ رات کا کھانا اور سونے میں آپ کے ٹائم ہونا چاہیے، گیپ ہونا چاہیے کم از کم 2.5-3 گھنٹے کا. اسی طرح جب شام ہو جاتی ہے تو لائٹس جو ہیں گھر کے اندر، اپنی لائٹس کو ریگولیٹ کریں، اندھیرا پیدا کریں گھر کے اندر. نائٹ کی بیوٹی جو ہے وہ ڈارکنیس میں ہے، نائٹ کی بیوٹی لائٹ میں نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ اپنی لائٹس کو کم کریں اور غیر ضروری طور پر لائٹس نہیں جلائیں، کیونکہ آپ کی نیند افیکٹ ہوگی اگر آپ تیز روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سونے سے پہلے آپ کے گھر کی ساری لائٹیں جل رہی ہوئی تھیں اور اب آپ موبائل پہ بھی کام کر رہے تھے، چائے بھی پی رہے تھے، تو آپ اپنی نیند کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، آپ کی نیند اسٹرگل کر رہی ہے. تو ڈارک ہونا چاہیے، اور سونے سے پہلے ہی ڈارکنیس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے، لائٹ کو کم کرنا چاہیے اور کمپلیٹ ڈارکنیس میں سونا چاہیے. اسی طرح آپ کو باتیں جو ہیں وہ بھی آپ کو اسٹیمولیٹ کر سکتی ہیں. تو سونے سے پہلے آپ اپنا کوئی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، چلیں وہ کر لیں، کوئی اچھی کتاب ریڈ کر رہے ہیں. لیکن جو ٹاکنگ ہے، ٹاکنگ جسٹ بفور سلیپنگ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں آپ اسٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے کہا بیڈ ٹائم اسٹوری ٹیلنگ میں باتیں نہیں کریں گے، اس میں صرف سننا ہے، تو چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں کہ سونے کی کوالٹی کو آپ پروٹیکٹ کریں اور سونے کی ڈیوریشن کو پروٹیکٹ کریں. اور اگر آپ ایک اور چیز قیلولہ کر سکتے ہیں، نیپ لے سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ اور اسی طرح سونے کے اوقات ٹھیک کریں، آپ جلدی سوئیں. اور اگر ارلی مارننگ آپ اٹھتے ہیں اور دوپہر میں آپ 10-15 منٹ کا قیلولہ کرتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح ریفریش ہو سکتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے. اچھا، دوسری چیز جو نیند اور سونے سے متعلق ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں یہاں کر لوں. دیکھیے، جو ہماری لائف کی جو میننگ فلنس ہے نا، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی موت کو اگر ہم چاہیں کہ ہماری موت آسان ہو اور ہماری موت کا جو ایکسپیرینس ہے ہمارے مرنے کے بعد کی لائف اچھی ہو، اگر ہمارے اندر یہ دو انٹینشنز یا یہ دو ہماری لائف میں بڑی کنسیڈریشنز پیدا ہو جائیں کہ میری موت کا معاملہ آسان ہو اور موت کے بعد ہماری لائف اچھی ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ کی پوری لائف بہت میننگ فل ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو سلیپ ہے نا، یہ بھی ایک چھوٹی سی موت کا تجربہ ہے، اور اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ آپ کو ایک لمبی موت دینے سے پہلے چھوٹی سی ریگولر بیسس پہ 7-8 آورز کی ڈیتھ آپ کو روزانہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی ایسے مرنا چاہے گا کہ آپ یہ چاہیں گے کہ جب آپ کا انتقال ہو، جب آپ کی ایک فائنل ڈیتھ ہو، لمبی والی ڈیتھ ہو، اس سے پہلے سوسائٹی میں بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہوں؟ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو فائنل موت آئے اور اس سے پہلے 4 لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ کی ان سے بات چیت بند ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ یہ بتائیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا. سب چاہیں گے بھائی مرنے سے پہلے اپنے معاملات سیٹل کر لیں. بالکل اسی بات کو بیس بنا کے جو یہ 7-8 آورز کی کوالٹی آف سلیپ ہے، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ آپ کے کانفلکٹس ہیں، ایشوز ہیں، آپ کوشش کریں کہ اسے ریزالو کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کی فیملی کے اندر رہتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر آپ کسی کو ناراض کر کے یا کسی سے ناراض ہو کے سونے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی نیند کا ایکسپیرینس خراب کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی برین، آپ کی اپنی سائیکی خراب ہو رہی ہے. مطلب آپ اپنے لیے ایک سٹریس اور آپ اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. مطلب اگر آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کی کوالٹی آف سلیپ اور اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی سلیپ سے ریلیٹڈ بات ہے. جو یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ پریکٹیکل باتوں میں جو پہلا کام ہے کہ ہم سلیپ کے اوپر کام کریں. دوسرا ہے طیب غذا. طیب غذا کے اوپر ہم نے بہت ساری ٹاکس میری موجود ہیں، اور اس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ طیب غذا کے حوالے سے ہم غور کریں. آپ نے سورہ عبس، اس میں ایک آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف تو دیکھے. اور اس سے پچھلی جو آیت ہے، یوزولی بہت سے لوگ پچھلی آیت سے اس آیت کو کنیکٹ نہیں کرتے. پچھلی آیت ہے کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، یعنی بے شک ہرگز بھی انسان نے اللہ کو فالو نہیں کیا، اس نے جو کہا تھا اس کو فالو نہیں کیا. اور پھر اگر انسان جب یہ آیت پڑھتا ہے کہتا ہے ایسے کیسے ہو گیا کہ میں نے فالو نہیں کیا، آپ کو بالکل بھی فالو نہیں کیا، تو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیسے میں نے مطلب اتنی بڑی بات کہ میں نے بالکل بھی آپ کو فالو نہیں کیا. تو پھر اب انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگلی آیت یہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اچھا تو ذرا تم سمجھتے ہو تم نے فالو کیا، ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو. پھر اس کے بعد اور آیتیں جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کھانے کا پورا فوڈ سائیکل دنیا میں اللہ نے کیسے پاسبل کیا ہے، اس کا ایک پورا نیچرل میکینزم ہے.
اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑا سیریس قسم کا پرابلم پیدا کر رہا ہے. اس وقت ڈپریشن کی جو کیٹیگریز ہیں اور دنیا میں اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہماری برین کیمسٹری کا کچھ ایشو پیدا ہو گیا ہے, ہماری باڈی کی ایک کیمسٹری ہے اس کے اندر ایک ایشو پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا کچھ کر نہیں سکتے, ہمیں اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لینے پڑیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری باڈی میں یہ جو امبیلنس پیدا ہوتا ہے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارا فوڈ, ہماری فوڈ چوائسز. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ جو ماڈرن جو اس وقت طریقہ کار ہے ہمارے نفسیاتی مسائل کو ہینڈل کرنے کا, اس میں ہم دوائیوں کو تو آپٹ کر لیتے ہیں لیکن فوڈ کے اندر کیا انسبسکرائب کرنا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. تو ہمیں سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو غلط فوڈ ہے اس کو ہم سب ٹھیک کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری فوڈ جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ تو نہیں ہے. ہماری فوڈ جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو برین کی جو پرفارمنس ہے وہ پروسیسڈ فوڈ کے نتیجے میں خراب ہوتی ہے. پروسیسڈ فوڈ اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ابھی میں تطہیر کی بات کر رہا تھا, جب ہم فاسٹ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں, پروسیسڈ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں اس کے نتیجے, اور ایک ایسی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں جو بہت ریفائنڈ ہے, یعنی ریفائنڈ سے مراد یہ ہے کہ جو ایسا آٹا, ایسا گندم تو اس کے اندر فائبر نہیں ہے. تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے مطلب انسانوں میں قبض ہو رہا ہے, کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, اور کانسٹیپیشن جو ہے وہ اگین ہماری پوری کیمسٹری اور پوری ہماری جو ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو ہم نے ابھی اصول پڑھا تھا کہ تطہیر جو ہے, ڈیٹاکس کرنا, پیوریفائی کرنا, یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں کانسٹیپیشن تو نہیں ہے, اور اگر ہمیں کانسٹیپیشن ہے یا رہتا ہے یا اس کی ٹینڈنسی ہمارے اندر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کانسٹیپیشن نہیں بھی ہے تو بھی ہمیں اپنی فوڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو فوڈ کیسے ٹھیک ہوگی کہ ہم جو فریش ہے, مطلب ہم فروزن ہمارے لیے آخری آپشن کے طور پر ہو, بازار کا بنا ہوا کھانا آخری آپشن کے طور پر ہو, اور اگر ہمیں بازار میں کھانا پڑتا ہے تو پھر ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا چیز کھائیں اور کیا چیز نہیں کھائیں, ہمیں پتا ہو کہ اس میں کون سی چیز ہے جو لی جا سکتی ہے. اسی طرح ہم فریش فروٹس جو ہیں ان کو کنزیوم کریں, ہم ویجیٹیبلز کو کنزیوم کریں. تو جتنا غذا کا معاملہ ٹھیک ہوگا اتنی یہ چیز بہتر ہوگی. وائٹ شوگر اور اس کی پروڈکٹس کو ہم چھوڑیں, وائٹ سالٹ کو ہم چھوڑیں, یہ بہت مطلب اہم چیزیں ہیں. اسی طرح ہم وہ فوڈ کنزیوم کریں جو برین کے لیے اچھی ہے. فار ایگزامپل ہم بادام ایلمنٹس جسے ہم کہتے ہیں اس کو کنزیوم کریں, یا ہم پھلوں کو کھائیں, یہ بہت اچھا ہے. تو اس کو بہت اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو اور کائنات, بلکہ جو پوری کائنات ہے اس کی تخلیق میں 4 بیسک ایلیمنٹس استعمال ہوئے, بلکہ کلاسیکل ڈیفینیشن آف ایلیمنٹس جو تھیں وہ 4 اس میں ٹائپ کے ایلیمنٹس کہے جاتے تھے. اور وہ آپ جانتے ہیں وہ مٹی, پانی, ہوا اور آگ. آپ نے سنا یہ, مطلب سب واقف ہیں اس بات سے. یہ جو اب ہم فطرت سے کنیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں ان 4 ایلیمنٹس کا بڑا رول ہے. 4 ایلیمنٹس کا رول اس طرح سے ہے کہ مٹی جس سے ہم بنائے گئے ہیں, ہم گارے سے بنائے گئے ہیں, مٹی سے ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں. مطلب مٹی پہ بیٹھنا, مٹی پہ لیٹنا, مٹی میں کھیلنا, مٹی پہ چلنا, مٹی کے کوئی برتن کو استعمال کرنا, اپنے گھروں میں کوئی جگہ جو مٹی کی ہو, ایسی کوئی چیز ہماری لائف میں رہی نہیں ہے, بلکہ ہماری لائف میں مڈ لیسنس ہماری لائف میں چل رہی ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں we need to reconnect with mud, we need to reconnect with clay, جس سے انسان کی تشکیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جب ہم مٹی کے اوپر چلتے ہیں یا زمین کے اوپر چلتے ہیں, ارتھ کے اوپر, تو ہمارے اندر جو سرپلس چارج ہے
وہ گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک گراؤنڈنگ ہوتی ہے ہمارے اندر. اگر انسان کے اندر بھی نا بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, انسان کے اندر بھی بجلی بھی پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر بہت سے کیمیکل پروسیسز بھی انسان کے اندر چلتے ہیں, انسان کے اندر بہت ساری ڈرگز بھی پیدا ہوتی ہیں, انسان کے اندر بہت ساری ڈرگز اگر وہ ایمان اور یقین کی حالت میں ہے تو اس کے اندر صحیح ڈرگ پیدا ہوتی ہے, صحیح اماؤنٹ میں اور صحیح ٹائم پہ پیدا ہوتی ہے. لیکن جب وہ یقین اور ایمان کی حالت سے باہر نکل جاتا ہے, خوف کی حالت میں جاتا ہے, شک کی حالت میں جاتا ہے, پریشانی کی حالت میں جاتا ہے, تو وہ ڈرگز جو ہیں وہ رانگ ٹائم پہ رانگ کوانٹٹی میں پیدا ہوتی ہیں, اور رائٹ ڈرگ رائٹ ٹائم پہ پیدا نہیں ہوتی, اور ایک امبیلنس کیمیکلی ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو زمین پر پیدل ننگے پیر چلنا ہے, بیئر فٹ, اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. تو یہ جو 4 ایلیمنٹس میں بات کر رہا تھا, اس میں مٹی کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ریکنیکٹ کریں اس سے. اسی طرح ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم پانی جو ہے وہ اس کو اس ٹیمپریچر پر یوز کریں جس ٹیمپریچر کے اوپر وہ ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں, جو روم ٹیمپریچر جسے ہم کہتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ لوگ پینے کے لیے ریفریجریٹ کیا ہوا پانی پی رہے ہیں, اور باتھنگ کے لیے وہ گیزر میں گرم کر کے پانی باتھنگ میں یوز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ جس روم ٹیمپریچر کی جو اس انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ہے, اس کے پانی کو آپ پینے میں بھی اور باتھنگ میں بھی کنزیوم کرتے ہیں اسی ٹیمپریچر کے اوپر, یہ آپ کی اعصابی اور نفسیاتی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. لیکن چونکہ وہ کمفرٹ ہمیں, یعنی ہم ٹھنڈا پانی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے, زبان کو اچھا لگتا ہے, حلق کو اچھا لگتا ہے, اور گرم پانی سے اس لیے نہاتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کے لیے سودنگ اور کمفرٹنگ ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار آپ کو اس کا ایکسپیرینس لیا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ ہمارا یہ چاروں جو ایلیمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جو ریکنیکٹ ہے وہ بہت نیچرل فارم میں ہمیں ریکنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو اس وقت انسان جس پانی سے کنیکٹڈ ہے, وہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاٹ واٹر میں دھو رہے ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں تو کولڈ واٹر کنزیوم کر رہے ہیں. تو when did we consume the water in the temperature in which we live? ہمارے ماحول کا جو ٹیمپریچر ہے اس پانی کو تو ہم نے نہیں یوز کیا. جیسے میں نے کہا کہ مٹی کے ساتھ بھی ہماری ڈسکنیکٹ ہے, پانی کے ساتھ بھی ایکچولی اس فارم آف پانی کے ساتھ ڈسکنیکشن ہے جس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ ہونے میں ہمارا فائدہ ہے. یہ بہت, اب اس کی کیا ریزنز ہیں, میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جو میں نے ابھی سجیشنز دی ہیں, اس کی ریزنز اور اس کے اندر جو ہڈن وزڈم ہے شاید ابھی اس وقت میں کھول نہ سکوں, لیکن آپ اس پہ ریسرچ کیجئے گا اینڈ یو وڈ بی امیزڈ کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو یہ جو میں نے سجیشن دیا ہے, اس سے آپ کی اعصابی اور نفسیاتی اور جسمانی صحت پہ کتنے بڑے اثرات پیدا ہوں گے, آپ خود اس کو ایکسپیرینس کیجئے گا اور اس پہ ریسرچ کیجئے گا. تیسرا پوائنٹ ہے ہوا, اور ہوا کا جو پوائنٹ ہے, کھلی فضا, تازہ ہوا, اس میں ہمیں ڈیپ بریتھنگ کی بہت ضرورت ہے. ہماری برین کی جو سب سے امپورٹنٹ فوڈ ہے وہ اس کا نام ہے آکسیجن, اور اس کا نام ہے فریش ایئر. ایکچولی فریش ایئر میں وہ زیادہ ہے, اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم اوپن ماحول میں باہر جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, کوئی کھیلتے ہیں, کوئی اسپورٹس میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یا اگر ہم سو رہے ہیں اور ہم رہ رہے ہیں تو ہمارا جو لیونگ روم ہے یا جو ہمارا بیڈ روم ہے وہ اس کی وینٹیلیشن بہت اچھی ہے, اس میں فریش ایئر آتی ہے. تو یہ جو فریش ایئر ہے, مطلب ابھی جو بہت سارے لوگ ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں سفوکیشن ہے, جس میں ایئر کنڈیشنر نے ایئر کنڈیشننگ کی ہے ان کے لیونگ روم کی, لیکن انہوں نے فریش ایئر کو اور بریز کو ایکسپیرینس نہیں کیا اور اس میں ڈیپ بریتھنگ نہیں کی. اسی طرح انہوں نے مٹی کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہے, پانی کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہے, اور فریش ایئر کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہے. اینڈ ناؤ کمز دا فورتھ پوائنٹ, جو کہ جسے ہم آگ کہتے ہیں, آگ, مٹی, ہوا, پانی. تو یہ آگ تو نہیں ہے, لیکن ایکچولی سن, سورج, which is the source of heat and energy in this universe. سورج کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہے, اور اس کا سب سے بڑا مطلب ثبوت یہ ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی اور بہت سارے اور پرابلمس بہت کامن ہیں. تو صبح اور شام کی جو دھوپ کا ایکسپیرینس ہے, یہ دھوپ صرف ہماری باڈی کو نہیں چاہیے. جب سن رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے, تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں, جب ہم اس سن کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے, ہر پورے دن میں صرف 20 منٹس مارننگ کے اور 20 منٹس یا چند بہت کم ٹائم ہے مارننگ اور ایوننگ کا جس میں آپ سن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی
آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے اعصاب کے لیے، آپ کی سائیکی کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی قیمتی ایکسپیرینس ہے. تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ لوگ سن کو نہیں دیکھ رہے، اور لوگوں کی لائف جو ہے وہ گلاس کے پیچھے سے سن کو لینے کا ایکسپیرینس کچھ اور ہے، اور ڈائریکٹلی سن لائٹ کو اپنی باڈی پہ یا اپنی آنکھوں میں ریسیو کرنے کا اور اپنے فیس پہ ریسیو کرنے کا ایکسپیرینس کچھ اور ہے. تو اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو سب سے اچھا ماحول ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ برڈز ہیں، پلانٹس ہیں، اوپن ایئر جگہ ہے، اور وہاں پہ آپ نے مارننگ سن اور ایوننگ سن کو آپ نے سن سیٹ سے پہلے اور سن رائز کے بعد، یہ 2 ٹائمز بڑے اچھے ہیں جس میں آپ تھوڑا باہر نکلے اور آپ نے دیکھا. تو یہ جو میں نیچر کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کی کافی میں نے مختلف وقتوں پہ بات کی ہے، لیکن یہ جو 4 ایلیمنٹس کے ساتھ میں ریکنیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت ہی اسپیسیفک قسم کی مجھے محسوس ہوا کہ شاید مجھے پن پوائنٹ کر دینے کی ضرورت ہے کہ جب میں نیچر سے ریکنیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں منیمم ایکسپیکٹیشنز میں کیا سیٹ کر رہا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان 4 کے ساتھ ہم ریکنیکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ تھا اپنے کام کرنے کا. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خلوت، ایک چیز کہلاتی ہے خلوت، and there is another word جلوت. خلوت is solitude and جلوت is when you are in public. ہمیں خلوت اور جلوت کا ایک بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ سولیٹیوڈ، ایک مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ فری ٹائم انسانوں کے پاس نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سولیٹیوڈ کا ایکسپیرینس ان کا ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو سولیٹیوڈ کی پیورٹی اور سینٹی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. یعنی انہیں کامل تنہائی اور خالص تنہائی انہیں نصیب ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ تنہا تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کا لخت جگر ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. مطلب وہ تو یعنی موبائل فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا. تو یہ پرابلم ہے. تو اور مطلب جب وہ تنہا ہیں سولیٹیوڈ میں، وہ کسی کو کہیں اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ کچھ کر رہے ہیں، مطلب ایک ایسی تنہائی جس میں صرف وہ ہوں اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اور وہ اپنے بارے میں کچھ غور کر سکیں، کچھ سوچ سکیں یا کہیں واک کر سکیں، یہ ایکسپیرینس بہت کم ہو گیا. ہماری پبلک لائف اور پرسنل لائف، یا ہماری تنہائی اور ہمارا مجمع کے ساتھ بیٹھنا، اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اصول یہ ہے کہ being alone and not feeling lonely، یہ رائٹ بیلنس ہے جو ہمیں اچیو کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم تنہا ہوں لیکن لونلی فیل نہ کریں، ہم آدم بیزار نہ ہوں لیکن تنہائی ہمیں اچھی لگے. یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے کٹنا چاہ رہے ہوں، بس ٹھیک ہے ہمیں تھوڑی دیر تنہا بھی رہنے دو اور کبھی ہمیں لوگوں کے درمیان بھی رہنے دو. اور جب ہم تنہا ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، ریفلیکٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے بارے میں غور کریں. اور مجھے مطلب مثال کے طور پر انسان تنہائی میں سوچے گا نا کہ مجھے کس چیز کو، کس بات کو کتنا محسوس کرنا چاہیے، اتنا محسوس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرا اس بات کو بہت زیادہ فیل کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ تنہائی میں اس کو چیک کرے گا. تو تنہائی بہت اہم چیز ہے، تنہائی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن لونلی نیس مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا احساس. تو اللہ کرے کہ ہماری تنہائیاں بامانی ہوں، میننگ فل ہوں، پیور ہوں، ان کی سینکٹیٹی اچھی ہو، پاکیزہ ہوں ہماری تنہائیاں. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک اسی طرح اس کے اندر خاموشی کا ایکسپیرینس بھی بہت ضروری ہے، کہ ہم تنہائی کے ساتھ ہی خلوت اور خاموشی دونوں کو اگر ہم ایڈ کر لیں. ہماری لائف میں کچھ ٹائم ایسے ہونے چاہیے، کچھ پیریڈز آف سائلنس ہمیں ایکسپیرینس کرنے چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اور ایک ایسا ماحول جس میں خاموشی ہے، اور جس حد تک ہم نوائز کو منیمائز کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس کو ہم مینٹین کریں. تو ایک خاموشی کو ایکسپیرینس کرنا اور خاموش رہنا، یہ بھی ہماری نفسیاتی صحت اور ہماری ریفلیکٹ کرنے کی ایبلٹی کو بہتر کرتی ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی فکر ہونی چاہیے، اپنی فکری نشوونما یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اس کے لیے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم نافع اور علم غیر نافع کو ڈسٹنگوش کریں، اور ہم اوتھینٹک اور بینیفیشیل نالج
اس کو ہم حاصل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو اچھے انسان ہیں، اچھے انسان بہت ہیں دنیا میں اور بہت گزرے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. اچھے انسانوں کی لائف کے بارے میں پڑھیں، اچھے انسانوں کے کاموں کے بارے میں پڑھیں، اچھی بایوگرافیز پڑھیں. اور اسی میں جب آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھنے کی اور ان کے کمپینینز کی بایوگرافیز پڑھنے کا خیال آئے گا. یہ بہت ہمارے لیے ہیلپ فل ہے. تو یہ ہم کریں. اسی طرح ایک نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے انسانوں سے ریکنیکٹ یا انسانوں سے تعلق. تو ہماری نفسیاتی صحت کا اس بات سے بھی تعلق ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اپنا ملنا جلنا رکھیں، اور خاص طور پر اپنی فیملی کے اندر جو لوگ ہیں اور اپنے جو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہمارا دعا سلام ہم کرتے رہیں. کم از کم ہم ان کو ایک اسمائل پاس کرنا اور ان کو سلام میں پہل کرنا، اس کو ہم اپنے لیے obligation بنا لیں، اس کو ہم اپنی ذمہ داری بنا لیں کہ مسکرا کے ملنا ہے، خوش نظر آنا ہے، سلام میں پہل کرنی ہے. یہ ہم اپنی فیملی، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو کریں. اسی طرح ہمیں اچھے انسان، اگر ہمیں کچھ ایسے لرنڈ لوگ ملتے ہیں، قابل لوگ ملتے ہیں، ان کی صحبت اور ان کی محبت اور ان سے گہرا تعلق، اس کی ہم کوشش کریں کہ ان سے ایک اچھا تعلق ہمارا بنے. اچھے انسانوں سے، وہ ہم سے کم عمر بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے بڑی عمر کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا ایک اچھا تعلق بنائیں. تو یہ انسانوں سے تعلق بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق میں دیکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ رات کی آیت نمبر 28، آپ سب نے سنی ہوگی کہ دلوں کا جو سکون ہے اور دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. اس کو اللہ کرے کہ کبھی اس کو ہمیں اس کی ڈیپتھ میں اترنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور اس پوری یہ بلکہ پوری آیت کا ایک چھوٹا مطلب یہ آیت کا ایک اگلا حصہ ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس کو اللہ کرے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں اترنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یعنی اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو وہ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے، اللہ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ جس کا بھلانا میں نے اپنے اوپر دشوار کر لیا ہے، جس کے یاد رکھنے کے لیے مجھے کوئی انٹینشنل ایفرٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس کے یعنی میں اس کو پکارتا بھی ہوں، اس کی پریزنس کو فیل بھی کرتا ہوں. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ جو میکینزم ہے یا سب سے ایفیکٹو جو میکینزم ہے وہ دعا کا کہہ لیجیے سہارا ہے. کہ یعنی جب انسان اپنی دعاؤں کی کوالٹی اور دعاؤں کے ایکسپیرینس کو امپروو کرتا ہے تو اس کی نماز میں بھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی یقین پہ بھی اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کی سائیکی پہ بھی اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کرے کہ ہم سب اس کو کر سکیں تو انسان یعنی اس بات کو محسوس کرے کہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اور جب وہ پرابلم جو میں نے اس کو بتا دیا ہے اس پرابلم کے بارے میں مجھے اب اطمینان ہو جانا چاہیے. وہ جو بات ہے نا کہ بھائی جب آپ کسی ہائر اتھارٹی کو اپنا پرابلم بتا دیتے ہیں تو تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں نا. تو وہ ریلیکس اس وقت ہوں گے ہم جب اللہ پر ہمارا یقین ہوگا اور اللہ کو ہم بول دیں گے. اور جب ہم اللہ کو بول دیں گے تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کو بتا دیا، اب مجھے اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن یقین سے محرومی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ٹھیک کرے. تو ہمیں اس کے اوپر یقین، دعا، اس کا ذکر، اور اس سے بھی پہلے گناہوں سے توبہ اور اپنے عمل کی جواب دہی کی فکر، یہ چیزیں اگر ہماری ہوں گی تو پھر ہمارے لیے یہ آسان ہوگا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اختیار کریں. اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے، جو بڑے ایشوز ہیں، جتنی بھی بڑی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہیں. تو کچھ ہماری ایشوز ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے لیکن میں ان میں سے چند کا بتاؤں گا. اگر ہم ان کو پہچان لیں
اور جیسے ہی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ پرابلم اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں. فار ایگزامپل ایک سیکوینس ہے 4 چیزوں کا: شک، گمان، غیبت اور حسد. شک کہتے ہیں ڈاؤٹ کو، گمان کہتے ہیں آپ نے کسی کے بارے میں کچھ اسیوم کیا اور کچھ آپ نے پرسیو کیا کہ شاید یہ مطلب آپ نے اس کے بارے میں کچھ پہلے سے اسیوم کر لیا کہ وہ ایسا ہے. اور پھر اس کی غیبت ہے، اور پھر حسد کے لیول پر آ گئے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ انسانوں کی غیبت میں تو ہم نہیں چلے گئے. یعنی پرابلم یہ ہے کہ جس انسان کی ہم غیبت کر بیٹھتے ہیں اس سے حسد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور وہ حسد مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. یعنی وہ انسان جس کی آپ نے ماضی میں غیبتیں کی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے حوالے سے میرے اندر حسد تو نہیں پیدا ہو گیا. اور یہ جو میں سٹیجز بتا رہا ہوں یہ اسی طرح بڑھتے ہیں. شک پیدا ہوتا ہے، پھر گمان ہوتے ہیں، اور بہت سے گمان، ظن جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم حسد کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. وہ جو اسٹیج ہے نا ڈپریشن کی، ڈپریشن بہت بعد میں جو مطلب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، وہ تو بہت بعد میں کسی بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یار اسے ڈپریشن کا مرض ہے. لیکن اس سے بہت پہلے اس کے اندر ناشکری کا پرابلم پیدا ہوا. اب ناشکری ایک بڑا پرابلم ہے. اس کے اندر غیبت کا پرابلم پیدا ہوا، یا اس کے اندر اپنی تعریفیں سننے کا پرابلم پیدا ہوا. اب جو موڈ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو ہے یہ بائی پولر ہیں. یہ یعنی بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا، کسی نے انہیں ڈائگنوز کیا بھائی یہ تو بائی پولر ہے. بائی پولر بعد میں پیدا ہوا نا. پہلے تو اس سے پہلے کے کچھ مسائل تھے. مطلب ہم ایک پاتھ وے ہے جس پہ چلنا شروع کرتے ہیں، اور بہت آگے جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہیں پر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں. مثال کے طور پر اپنی تعریفیں سننے کا شوق، اپنی تعریفیں کرنے کا شوق، اس سے ہم اپنے آپ کو نکالیں. یا لوگوں کے حوالے سے ہمارے اندر ایک نفرتیں پیدا ہو گئیں، اس کو ہم ریزالو کریں. ہم کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کی یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل میں نفرتیں نہیں پیدا کروں گا. اس کو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ایک اور پرابلم ہے احساس مظلومیت، وکٹم مائنڈڈنس. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور اس کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا. انسان کی جو انٹلیکچوئل انرجیز ہیں وہ اسی میں کنزیوم ہو رہی ہیں. مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا. موسٹ آف دا ٹائم موسٹ آف دا پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ دس، دے آر وریڈ اباؤٹ دس. اب یہ اگر انسان اس کا شکار ہوگا تو پھر پرابلم ہوگا، پھر اس کو نفسیاتی امراض لاحق ہوں گے. تو اگر دیکھنا یہ کہ وہ پہلے ہی اس چیز کو اپنے ہینڈل کرے. یا اگر اسے غصہ بہت آتا ہے اور اب اس نے کبھی سوچا نہیں کہ غصہ مجھے کیوں آتا ہے، کس سچویشن پہ آتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اگر اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے تو اب وہ بڑھتا جائے گا اور ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اب وہ ایک بڑے مسئلے کی طرف لے جائے گا. تو اس کو شروع میں ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ اب اس مسئلے کے اوپر جیسے غصہ ہے، ٹیمپرامنٹ کے اوپر میری ڈیٹیل ٹاک ہے، ہیبٹس کے اوپر میری ڈیٹیل ٹاک ہے. ایک اور ہمارا نفسیاتی ایشو ہوتا ہے مروبیت کا، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ٹاک ہے. سیلف اویئرنس کے اوپر میری ڈیٹیل ٹاک ہے. تو یہ 3 4 5 ایسی ڈیٹیل لیکچرز ہیں. یا ایموشنل نیڈس کے اوپر میری ڈیٹیل ٹاک ہے. تو یہ کوئی 5 6 ٹاکس ایسی ہیں جو ریلیٹڈ ہیں آج کی گفتگو سے، جو کہ میں نے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں نہیں گیا جو میں آلریڈی پہلے کہیں ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکا ہوں. لیکن میں ایک براڈ پکچر چاہ رہا ہوں کہ یہاں کنسٹرکٹ ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ جو بہت ساری ایسے پرابلمز ہیں ان کو ہم اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ پرابلم میرے اندر ہے تو نہیں. اور اگر یہ پرابلم مجھے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے تو پھر مجھے ان سے بچنے کی انٹینشن اور ان سے بچنے کی ایک شعوری کوشش وہ میں کروں، اور ان کے بارے میں لرن کروں. تو ایک بہت بڑی لسٹ ہو سکتی ہے. میں چند بیماریاں یا چند پرابلمز بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ مروبیت ہے، احساس مظلومیت ہے جسے ہم وکٹم مائنڈڈنس کہتے ہیں، شک ہے، خوف ہے، عدم تحفظ کا احساس ہے، انسیکیور ہونے کی فیلنگز، گمان ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ناشکری ہے. ناشکری بہت کامن ہے. مطلب ناشکری کے اندر بندوں کا شکر ادا کرنا مشکل ہو رہا.
اللہ کا شکر ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے. اپنے دل میں یا اللہ تیرا شکر ہے کتنا اچھا ہوا, صحیح ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, سب الحمدللہ, اپنے آپ سے الحمدللہ کہنا مشکل ہو رہا ہے, اپنے دل میں شکر ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو اپنے آپ سے, بندوں سے, خدا سے شکر ادا کرنا مشکل ہو گیا لوگوں کا. اور ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ شکایت ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے اندر یا ہمارے اندر ناشکری ہے؟ ایسے پتہ لگے گا کہ اگر شکایت ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر شکر اور شکایت کین ناٹ کو ایگزسٹ. یہ آپ سمجھ لیں. شکایت جو ہے وقتی طور پر ہے, چلیں کسی چیز کی چھوٹی سی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ شکایت, یعنی شکایت کرنا مشکل کام ہونا چاہیے ہمارے لیے اگر ہم شاکر ہیں, اگر ہم شکر کی حالت میں. ہمارے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کمپلیننگ ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح بخل ہے, مال کو جمع کرنے کی محبت اور مال کی حرص ہے, اپنی تعریف کا مسئلہ ہے. اس وقت تو یہ ایک بہت بڑی سائنس بن گیا ہے, اپنی تعریفیں کسی طرح سے کرتے رہنا. یہ ایک الگ, لوگ, اللہ تعالی ہمیں آسان معاف کرے, بہت پرابلم ہے یہ ایک, جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اسراف ہے, اسراف بہت بڑا پرابلم ہے. دیکھیے اگر میری زندگی میں مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو نفسیاتی پرابلمز پیدا ہونے یقینی ہیں, یقینی ہیں. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے یا اپنی یا شو آف کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے, تو دس ول ایونچولی لیڈ ٹو سائیکولوجیکل پرابلمس. تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر نا امیدی, مایوسی, گھبراہٹ, یہ سب چیزیں, بورڈم کا خوف ہے, فیئر آف بورڈم, یہ سب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسان کرے اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں جو میں نے ایک آؤٹ لائن کی شکل میں آپ کو دی ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں کون سی چیزوں کو, یعنی یہ تو پرابلمز ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے, جو کہ ایونچولی کسی بڑے سائیکولوجیکل ایشو کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن کون سے وہ اخلاقی, مورل کوالٹیز ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جس سے ہمیں نفسیاتی صحت اور پیدا ہو سکتی ہے. تو وہ 4 بڑی کوالٹیز ہیں, جس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی 2 بہت بڑی ہیں. مطلب ایک سائیکولوجیکلی ہیلدی انسان کو اگر ہم ایک ورڈ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ایک ورڈ یہ ہے کہ وہ شاکر ہوتا ہے. اور اگر ایک اور ورڈ میں ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ دوسرا ورڈ ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ شاکر ہے, شکر کرنے والا, یا وہ صابر ہے, صبر کرنے والا. یا اگر اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں ہم دیکھیں تو اس کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے اور معافی مانگنا آسان ہوتا ہے, یا اسے درگزر کرنا. درگزر کا مطلب ہے اگنور کرنا. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لائف میں نوٹس اتنا, مطلب ہم ٹھیک ہے, ہماری بہت اچھی آبزرویشن ہے, ہم بہت چیزوں کے بارے میں ہم بہت چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنے میں خیر ہے. ہر چیز آپ کی نالج میں آنا اور اس کو اتنا نوٹس لینا اور اس کی اتنا سیریس لینا, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں درگزر. تو یہ 4 کوالٹیز اگر ہمیں اپنے اندر پیدا کر لیں, درگزر کرنا, معاف کرنا, اور شکر ادا کرنا, اور صبر کرنا, اور ان کی پھر اپنی تفصیلات ہیں جو ابھی اس وقت میں نہیں جا سکتا. مطلب ان میں سے ایک لفظ ایسا ہے جس کی بہت تفصیلات ہیں, جس میں اگر ہم کبھی موقع ہوا تو ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ کبھی. جو میری محدود سمجھ ہے اس کے مطابق میں اس پہ بات کروں گا, اگر کبھی انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا اور کوئی ایسا موقع آیا. لیکن جو بہت بیسک لیول پہ میں چاہتا تھا کہ ایک بڑی پکچر ہمیں مل جائے, تو یہ ساری بات تھی جو مجھے کرنی تھی. میری بات کمپلیٹ ہوئی. عملی کام جو میں نے بتائے ہیں ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا تھا سلیپ, دوسرا تھا طیب فوڈ, طیب غذا, تیسرا تھا وہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ہمارے انسان اور کائنات کی تشکیل میں جن کا حصہ ہے, وہ بیسک ایلیمنٹس 4 جن کی بات کی, پانی, مٹی, ہوا اور سورج کو میں نے چوتھے نمبر پہ لیا. یہ 3 پوائنٹس تھے. چوتھا پوائنٹ تھا سولیٹیوڈ اور سائلنس. 5واں پوائنٹ تھا اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. 6واں پوائنٹ تھا انسانوں سے تعلق. 7واں پوائنٹ تھا اللہ سے تعلق.
8واں پوائنٹ تھا کہ وہ جو بڑے ایشوز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے سائیکولوجیکل لینڈسکیپ کے اوپر اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، ہم پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ایشوز کیا ہیں، اور ان ایشوز کو بالکل اپنی ابتدا میں اپنے بالکل انیشیل لیول پر ہی اللہ کرے کہ ہم پہچانیں اور ان کو پکڑ سکیں اور ان سے بچنے کی شعوری کوشش اور ارادہ کریں. وہ ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز پھر بڑے نفسیاتی بیماریوں تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو. تو وہ 8واں پوائنٹ تھا. اور 9th پوائنٹ جو تھا کہ وہ کون سے ٹریٹس ہیں یا وہ کون سی مورل کوالٹیز ہیں یا جن کو ہمیں اپنے اندر لے کے اور نرچر کرنے کی ضرورت ہے. انسان کو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، بس اس کو اپنے اندر اس کو زندہ کرنا ہے، دوبارہ سے اس کے اندر اپنے آگے لے کے چلنا ہے.